میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب دعوت کا کام کرنے والوں میں سے احتساب ختم ہو جائے گا، دعوت کا کام کرنے والوں میں سے احتساب ختم ہو جائے گا تو پھر کام کے دعوت کے تقاضے اور اس کے امور وہ کام کرنے والوں پر تقسیم ہو جائیں گے۔ میری بات بہت توجہ چاہتی ہے۔ وہ تقسیم اس طرح ہو جائیں گے کہ یہ کام اونچا ہے، یہ کام نیچا ہے، یہ کام اونچا ہے، یہ کام نیچا ہے، یہ کام آپ کر سکتے ہیں، آپ کی حیثیت ہے، یہ کام یہ کر سکتے ہیں، ان کی حیثیت ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جب احتساب ختم ہو جائے گا تو منبر کا کام اونچا معلوم ہوگا اور بیت الخلاء کی صفائی کا کام نیچا معلوم ہوگا۔ اگر اونچے آدمی کو نیچا کام دیا جائے گا تو وہ کہے گا میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور مجھے میرے مقام پر اور مجھے میرے اعتبار سے استعمال نہیں کیا جا رہا ہے۔ میں قصہ سناتا ہوں آپ کو۔ 2 مہینے کی ترتیب میں ایک ساتھی آئے ایک علاقے سے، وہاں کے بڑے اہم ذمہ دار، وہاں کے بڑے اہم ذمہ دار یہاں آئے، مشورے میں کام تقسیم ہوئے، ان کے ذمہ آیا کہ آپ مطبخ میں آلو چھیلیں گے، مطبخ میں آلو چھیلیں گے۔ 1 مہینہ ہو گیا کام کرتے تھے۔ 1 مہینے کے بعد ان کے علاقے سے جماعت آئیں گے۔ اب یہاں تلاش کیا، سفر بل میں کہاں امیر صاحب، ممبر پر انتظار کیا امیر صاحب نظر آئیں گے، مشرف میں انتظار کیا امیر صاحب نظر، کہیں امیر صاحب کو پتہ نہیں۔ ہمارے علاقے کے امیر صاحب آئے ہوئے ہیں، تلاش پوچھا لوگوں سے، بھائی ہمارے امیر صاحب آئے تھے، کہنے لگے یہاں جماعتیں آتی ہیں، ان کی تشکیل ہوتی ہے، اس میں شاید کسی جماعت میں جوڑ کر بھیج دیا گیا۔ مقدر کی بات ان میں کا ایک ساتھی نیچے کسی ضرورت سے گیا تو دیکھا تو وہاں امیر صاحب بیٹھے۔ دیکھو ہمارے امیر صاحب کی یہاں یہ ناقدری ہو رہی۔ سیدھے آئے میرے پاس، آ کر کہا یہاں لوگوں کا استعمال صحیح نہیں ہو۔ کیا بات ہے؟ ہمارے امیر صاحب 1 مہینے سے مطبخ کی خدمت میں آلو چھیل رہے ہیں، حالانکہ ان کی صلاحیت، ان کی استعداد تو ایسی تھی، وہ تو یہ کام کرتے، وہ تو وہ کام کرتے، وہ تو وہ کام کرتے۔ سمجھ گئے؟ میں نے کہا اس شکایت کا مطلب احتساب کی کمی ہے۔ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ غور کریں گے سیرت پر اور خلفاء راشدین کے معمولات پر تو آپ کو منبر سے لے کر بیت الخلاء کیا ایک اندھی عورت، اپاہج عورت کا پاخانہ صاف کرنے کے کام منبر سے لے کر وہاں تک ایک آدمی کے ذمہ برابر ملے۔ اس کو یہاں منبر پر کام کرنے میں کوئی خوشی نہیں اور وہاں کام کرنے میں کوئی عار نہیں۔ یہ میں عرض کرتا ہوں، ورنہ یہ بات ہو جائے گی۔ ایک صاحب کا کہ ذمہ تعلیم کرتی، زہر بات تعلیم، حالانکہ وہ بیان کرنا جانتے تھے، اچھا بیان کرتے، انہیں تعلیم کرتی۔ تو دوسرے صاحب نے آ کر تنہائی میں ہم سے بات کی اور یہ کہا ان سے ایسے کیا غلطی ہو گئی ہے کہ آپ ان کو بیان سے ہٹا کر تعلیم پہ لگا دیا۔ یہ بات کیا ایسے حالات بن گئے؟ کیا ایسے حالات بن گئے؟ حالانکہ تعلیم کرنے والے کا مقام، اس کا درجہ اور تعلیم کا درجہ بیان سے بہت اونچا ہے۔ بیان آپ کی زبان ہے اور تعلیم براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان۔ اچھا یہ حالات بن گئے، اس کے آگے لگا آپ نے جو تعلیم طے کر دی ہے، کیا بات کہ نہیں، ان کے ساتھ آپ نے زیادتی کی۔ حیران ہو میں سوچے پڑ گیا، میں نے کہا اگر ان کے ذمہ بیت الخلاء کا صاف کرنا آ جاتا تو کیا ہنگامہ ہوتا۔ یہ تو بیان سے صرف تعلیم پر آئے ہیں۔ میں اس لیے عرض کر احتساب کی کمی جو ہے وہ کیا کر دے گی؟ تقسیم کار وہ کرے گی تقسیم، یہ کام میرے کرنے کا کام آپ کریں گے۔ حالانکہ آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا ایکم محمد، تو محمد کون سے؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ آپ صحابہ کے ساتھ ایسے کاموں کے اندر مشغول رہتے تھے کہ آنے والا نہیں سمجھتا تھا کہ یہ نبی ہے. صحابہ آپ کے تعارف کراتے یا آپ خود اپنا تعارف کراتے. تو میرے دوستو عزیزو، اصل بات یہ ہے کہ اس کام میں مولانا الیاس صاحب والے نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ بتاؤ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو ان کے وزیر مشیر خاص اور ان کے بڑے بڑے مناظر تھے، وہ مناظرے کیا کرتے تھے بڑے بڑے جلسوں میں، اور فرقہ باطلہ سے ان کا مناظرہ ہوتا تھا، اور جن کے 2 مشیر خاص تھے ان کا رات میں کیا کام ہوتا تھا، ان کے ذمہ رات میں کیا کام. کسی نے کہا جی وہ فلاں وظیفہ پڑھتے تھے، کسی نے کہا جی وہ فلاں وظیفہ پڑھتے تھے، کسی نے کہا جی وہ تہجد اتنی پڑھتے تھے. نہیں، یہ تو سب کرتے ہیں، فرمایا یہ تو سب کرتے. ٹھیک ہے، بتاؤ ان کے ذمہ کیا کام تھا جو خاص مناظر تھے حضرت کے اور خاص مشیر تھے. کسی کو پتہ نہیں، کسی کو نے فرمایا کہ ان کے ذمے روز دن بھر تو مشورے کرنا اور بیانات کرنا اور مناظرے کرنا ہوتا تھا، اور رات کو سارے مہاجرین کے گھوڑوں کی اور خچروں کی لید صاف کرنے کے ذمہ استقبل کی صفائی روزانہ، استقبل کی ان کی ذمہ. تو پوچھا گیا کہ کیوں ایسا کیوں ہوتا تھا؟ میں کہا کہ ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ وہ دونوں حضرات یہ کہا کرتے تھے کہ جس دن رات کو استقبل صاف نہیں کرتے اس دن صبح کے بیان میں تکبر محسوس ہوتا ہے. تو سوچیے ذرا، جس دن رات کو استقبل صاف نہیں کرتے اس دن صبح کو بیان میں تکبر محسوس ہوتا ہے. ہاں ہم ہی اس قابل ہیں، اس لیے آدمی گرتا ہے. جب یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام میرے کرنے کا ہے وہ کام میرے کرنے کا نہیں ہے تو پھر وہ کرنے کے کام سے بھی گر جاتا ہے. یہ اصولی بات ہے کہ جو آداب کو ہلکا سمجھتا ہے وہ سنن سے محروم، جو سنت کو ہلکا سمجھے وہ فرائض سے محروم. نیچے کی چیز کو ہلکا سمجھو گے تو اوپر کی چیز سے محروم ہو جائے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اس راستے کا کوئی عمل بھی چھوٹا نہیں ہے، اس راستے کا کوئی عمل چھوٹا نہیں ہے. اور گرے سے گرا آدمی اور بدکار سے بدکار آدمی اس راستے کے انتظامی امور سے کے ذریعے بھی بہت آگے بڑھ جاتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے گرے سے گرا آدمی، بدکار سے بدکار آدمی دعوت کے لائن کے انتظامی امور کو کرنے سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. تو پھر جو دعوتی امور ہیں، بیانات کے امور ہیں، مشورے کے امور ہیں، وہ تو بہت اونچے ہیں. اس کام میں اس راستے میں کوئی کام ہلکا نہیں ہے. اسی لیے ہمارے یہاں تقسیم کار نہیں ہے. ساری تنظیموں میں، ساری تحریکوں میں اور سارے دنیا کے دنیاوی دینی نظاموں میں سب میں کیا ہے؟ تقسیم کار ہے. لوگ ایسے ہوتے تھے. اللہ اکبر. امام العلماء حضرت رائے پوری کا بھی واقعہ، حضرت نانوتھی کا بھی واقعہ ہے کہ طلباء کے جوتے جمع کر کے سر پر اٹھا کر لاتے. اچانک بار سبق ہو رہا تھا مدرسے میں، بارش ہو گئی، طلباء اپنی کتابیں کاپیاں اور کتابیں لے کے بھاگے، چپل مارے گئے، سب اندر چلے گئے مسجد میں. حضرت کا کہیں پتہ نہیں حضرت کہاں ہے. تو بارش میں طلباء کے جوتے جمع کر کے ہمارے بچوں کے جوتے یہاں بک جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں تقسیم کار ہمارے یہاں تقسیم کار ہوگی تو گھر کی وجہ سے بچ نہیں سکے. پھر یہ ہوگا یہ کام ان کے کرنے کا، یہ کام ان کے کرنے کا. اور نقصان یہ ہوگا کہ وہ اس کام کے قابل نہیں رہیں گے اور یہ اگلے کام کے قابل نہیں بنیں گے. اس لیے ہمارا اصول یہی ہے کہ سارے کام سب کریں، سارے کام سب کریں. دوسری بات یہ ہے، اللہ اکبر،
کہ دعوت دیتے ہوئے جس انتظام کو کرو گے اس انتظام میں اجر زیادہ ہوگا. میں عرض کرتا ہوں مثال کے طور پر ایک آدمی تاجر کا گھوڑا ہے، ایک تاجر کا گھوڑا ہے، اس کو صرف اپنی حلال کمانے کا اجر ملے گا. لیکن ایک مجاہد کا گھوڑا ہے، مجاہد کا گھوڑا کیونکہ جہاد کے تابع ہے اور دین کو قائم کرنے کی کوشش کے تابع ہے، اس لیے اس گھوڑے کی لیج پر بھی اجر، پیشاب پر بھی اجر، غبار پر بھی اجر. حدیث میں گھوڑا جانور اس کی لیج پر جتنا وہ لیج کرے گا اتنا اجر مستقل ملے گا، اور جتنا اس پر غبار آئے گا اس کا اجر مستقل ملے گا، اور اس گھوڑے کو دوڑنے میں جب پسینہ آئے گا اس کا اجر مستقل ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گھوڑا کس کا گھوڑا ہے؟ مجاہد کا. لیکن اگر ایک آدمی کسی کے گھر کا چوکیدار ہے، گھر کی حفاظت کر رہا ہے، تو اس کو اس کا اجر ملے گا، اس کا اجر بھی ملے، اجرت تو ملے گی، اجر ملے نہ ملے. یہی حراست اللہ کے راستے میں نکل کر ہو تو پھر اس میں بدکار سے بدکار آدمی بھی اللہ کی اس راستے کے انتظامی کام کو کر کے جن میں داخل ہو سکتا ہے. تو آپ بتائیے تو پھر جو نیکوکار ہوں گے ان کا درجہ کیا ہوگا؟ اور جس کام کے اوپر کے اعمال ہیں ممبر کے، ان کا درجہ کیا ہوگا؟ جب ایک انتظامی لائن کی خدمت کرنے والے کا درجہ یہ ہے، تو ایک کام یہ بتایا کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ساتھیوں کے سامان کی، ان کی جان و مال کی حفاظت میں پہرا دینا، ساتھیوں کی جان و مال کی حفاظت میں پہرا دینا. ابو عطیہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کسی نے اس کو کوئی عمل خیر کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ دوسری روایتوں میں لوگوں نے کہا سنا وہ بڑا بدکار آدمی ہے، بہت برا آدمی ہے، اور مشہور معروف ہے اپنی بدکاری میں، آپ اس کی نماز جنازہ مت پڑھائیے، آپ کا جانا مناسب نہیں. ہم میں سے کوئی اسے پڑھا کر دفن کر دے گا، آپ اس کی نماز جنازہ مت پڑھائیے، اس کی جنازہ مت آئیے. حکومت نے روکا آپ کو. آپ نے اعلان کیا صحابہ میں کیا تم میں سے کسی شخص نے اس کو کوئی عمل خیر کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک آدمی نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، میں نے دیکھا ہے کہ میں اس کے ساتھ تھا، اس نے اللہ کے راستے میں ایک رات پہرا دیا ہے. میں اور وہ ایک ساتھ اس میں تھے پہرا دینے میں. آپ نے فرمایا، آپ کھڑے ہو گئے سنتے ہی، آپ کے ساتھ صحابہ آپ کے ساتھ چلے، آپ نے نماز پڑھائی اس کی، اس کو قبر میں داخل کیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس پر مٹی ڈالی اور فرمایا کہ تیرے ساتھیوں کا تیرے بارے میں خیال یہ ہے کہ تو جہنمی ہے، مگر میں گواہی دیتا ہوں کہ تو یقیناً جنتی ہے. یقیناً تیرے ساتھیوں کا خیال تو یہ ہے کہ تو جہنمی ہے، مگر میں گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے. حضرت عمر آپ کو روکنے والے تھے. فرمایا عمر، لوگوں کے اعمال کے بارے میں ہرگز مت سوال کیا کرو کہ کون کیسا ہے، وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے. ہمارا تو کام ہی یہی ہے، ہمارا سب کا تو کام ہی یہی رہ گیا ہے کہ زندہ ہوں یا مردہ ان کے بارے میں سوال کہ کون کیسا ہے. فرمایا عمر، لوگوں کے اعمال کے بارے میں ہرگز سوال مت کرنا. ہاں یہ پوچھ سکتے ہو کہ جنازہ مسلمان کا ہے یا غیر مسلم کا ہے، اسلام کے بارے میں سوال کر سکتے ہو کہ مسلمان ہے یا نہیں. ایک روایت میں ہے کہ آپ نکلے ایک آدمی کا جنازہ پڑھانے کے لیے، جب جنازہ لا کر رکھا گیا حضرت عمر نے آ کر کہا یا رسول اللہ اس نے نماز مت پڑھیے، اس لیے کہ یہ بڑا فاجر گناہگار بدکار آدمی ہے. آپ متوجہ لوگوں کی طرف پوچھا ہاں بھائی تم میں سے کسی نے اسے کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا؟ کسی نے تلاوت کا، تہجد کا، عبادت کا، حج و زکات کا، کہیں کا بھی عمل نہیں بتلایا. ایک نے کہا کہ ہاں انہوں نے ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگے گا
اس کی آنکھ جہنم کو نہیں دیکھے گی. اللہ یہ بھی فرمایا. ایک روایت نے یہ بھی فرمایا کہ جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ آنکھ جہنم کی آگ